بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری بات ہو رہی تھی تیسری فصل میں کہ عقیدہ کہاں کہاں پر انسان کی اخلاقیات پر اپنی تاثیر چھوڑتا ہے۔ تو ہم نے چند ایک اخلاقیات ذکر کیے ہیں، اور بھی کئی ایک ذکر کیے جا سکتے ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے ہم چوتھی فصل کو شروع کرتے ہیں۔ چوتھی فصل میں یہ دیکھنا ہے کہ عقیدے کا انسان کی انفرادی عملی زندگی پر کیا تاثیر ہوتی ہے۔ انسان کی عملی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی زندگی کا پہلو ہے، اس کی اپنی پرسنل لائف ہے، اور دوسرا اس کی اجتماعی زندگی کے معاشرتی زندگی کا پہلو ہے۔ تو ہم اس چوتھی فصل میں یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ کہاں کہاں پر انسان کی انفرادی عملی زندگی میں مؤثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں کہ عقیدے کی وجہ سے انسان کا ہر عمل میں، جو عمل بھی کرتا ہے، اس میں اخلاص آتا ہے۔ بعض مرتبہ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو ایک اسلامی عقیدے کا مالک انسان اور ایک کافر آدمی کے عمل میں فرق نظر نہیں آتا۔ ظاہری طور پر دونوں ایک جیسے نظر ہوتے ہیں، ایک جیسا وہ نتیجہ دے رہے ہوتے ہیں، جبکہ ان کی حقیقت اور اصلیت میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ فرق اخلاص کا فرق ہے۔ مثلا جب ایک کافر یا جو عقیدہ نہیں رکھتا ہے وہ کسی رفاہی کام کو انجام دیتا ہے، تو وہ کیوں دیتا ہے؟ وہ اس لیے دیتا ہے کہ یا تو اپنی شہرت کے لیے ایسا کرنا چاہتا ہے کہ اس کا نام بنے گا، تختی لگے گی، اس کے نام کی مثلا پروجیکٹ پر لوگ ذکر کرتے رہیں گے، یا وہ کسی انعام ملنے یا فائدے کی لالچ میں کرتا ہے، یا اپنی ذاتی کوئی خواہش، تمنا، سوچ ہے، اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، اس لیے کرتا ہے۔ جبکہ ایک سچا مسلمان وہ جب اس طرح کا کوئی کام کرتا ہے تو خالص رضائے پروردگار اور اس کی خوشنودی کے لیے کرتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، اور یہ اخلاص ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا یہ کیوں اس لیے کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے جو اس کو اس اخلاص پہ مجبور کرتا ہے کہ اسی عمل کی قیمت ہے، اسی عمل کا اجر و ثواب ہے جو اللہ کے لیے انجام دیا جاتا ہے، چونکہ قبول وہی ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی کسی کام کو اس لیے نہیں کرتا کہ اس سے غیر اللہ کو راضی اور خوش کرے یا اپنی خواہش نفس کو کی تکمیل کرے، اس لیے نہیں کرتا، اس لیے کہ صلہ اس نے صرف اللہ سے لینا ہے اس کا، اور وہ صلہ تب ملے گا جب وہ کام کو اللہ کے لیے کرے گا۔ یہ عقیدہ اثر کرتا ہے اس پر، جیسا کہ ارشاد ہوا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ سورہ کہف میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں اور قیامت کے دن اس کی ملاقات کو جھٹلایا، اپنے رب کی نشانیوں اور اس کی ملاقات کو جھٹلایا، پس ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم انہیں قیامت کے دن کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ تو وہ جانتا ہے کہ جو اعمال اللہ کے لیے نہ ہوں ان کی کوئی قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہے، ان اعمال کی ہے جو اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ایک صحابی رسول نصرت دین کے لیے لڑی گئی ایک جنگ میں لڑتا ہوا، نصرت رسول میں لڑتا ہوا شہید ہوا، تو صحابہ کہنے لگے کہ بہت بڑا رتبہ پا گیا، نصرت رسول میں شہید ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ راہ خدا میں شہید نہیں ہے، یہ شہید راہ گدھا ہے۔ حیران ہو گئے صحابہ کہ ظاہری طور پر تو اللہ کی خاطر رضا خدا کے لیے، نصرت رسول کے لیے آیا تھا، شہید راہ گدھا کیسے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ جس حملے میں وہ مارا گیا ہے وہ حملہ اس کا اللہ کے لیے نہیں تھا،
نصرت نبی کی خاطر نہیں تھا، کیونکہ اس نے دشمن کا ایک گدھا دیکھا خوبصورت جس سے وہ حاصل کرنا چاہتا تھا، تو اس نے حملہ کیا تاکہ اس بندے کو قتل کرے اور گدھے کو اپنے قبضے میں لے، اور اسی حملے میں وہ مارا گیا۔ تو اخلاص نہیں تھا، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں دی، حالانکہ جان دی ہے اس نے، رسول اللہ بھی ساتھ ہیں، لیکن پھر بھی کوئی قیمت نہیں پڑی۔ تو اخلاص، صاحب عقیدہ جانتا ہے کہ اخلاص کتنا ضروری ہے عمل کی قیمت بڑھانے کے لیے، عمل کی قبولیت کے لیے۔ لہٰذا اس کا ہر عمل خدا کے لیے ہوتا ہے تاکہ اس سے ثواب حاصل کرے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ پس جو اپنے رب کے حضور جانے کا امیدوار ہے کہ میں نے جانا ہے وہاں، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یا اگر کوئی امید رکھتا ہے تو اس طرح کرے کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ تو صاحب عقیدہ مسلمان چونکہ جانتا ہے کہ رب کے حاضر ہونا ہے، تو وہ اپنے عمل میں کسی اور کی نیت نہیں کرتا کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔ لہٰذا مضبوط عقیدے کا مالک اپنے عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے انجام دیتا ہے، چاہے شیطان اس کے عمل کے اجر و ثواب کو ضائع کرنے کے لیے اسے 100 وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ کبھی مثلا شہرت پانے کا خیال ڈالتا ہے اس کے ذہن میں، کبھی لوگوں کے دکھاوے کی نیت اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، مگر وہ ان تمام شیطانی وساوس پہ قابو پاتا ہے۔ یہی جہاد بالنفس ہے جو کہ جہاد اکبر ہے۔ ان تمام وساوس شیطانی پر قابو پاتے ہوئے انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالتا ہے اور اپنا کام خالص اپنے خدا کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ جتنی اس کی کوشش ہوتی ہے نا عمل کرنے کی، اتنی ہی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس عمل کو خالصتاً اللہ کے لیے کرے تاکہ وہ قبول ہو جائے۔ تو اگر اخلاص ہے انسان میں، تو اخلاص کے نتیجے میں، یعنی یہاں نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اخلاص کا، کہ اخلاص کے نتیجے میں ہے کہ انسان لوگوں سے اپنی تعریف نہیں کروانا چاہتا، کسی کام پر انتظار نہیں کرتا کہ میں نے کام کیا لوگ تعریف کریں، وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، اور نہ ان کا تعریف نہ کرنا اس سے رنجیدہ کرتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا انہوں نے تعریف نہیں کی، چونکہ یہ اخلاص کے منافی ہے، چونکہ وہ اپنے عمل کا صلہ، مخلص آدمی اپنے عمل کا صلہ صرف اپنے رب سے لینا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی اخلاص کا نتیجہ ہے کہ انسان اپنے بڑے سے بڑے اعمال پر بھی فخر نہیں کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ وہ اپنے نفس کو مورد تہمت ٹھہراتا ہے، جس طرح کہ مومنین کی صفات میں ہے۔ یعنی کام کر کے بھی پریشان ہوتا ہے کہ شاید اس نے اخلاص سے عمل نہیں کیا ہے، شاید اس نے ریا کی ہے، شاید اس نے عمل کو جیسے کرنا تھا ویسے انجام نہیں دیا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی ان کی یہ حالت ذکر ہوئی ہے اہل اخلاص کی، کہ والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی دے رہے ہیں، اب لوگ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اپنا نام بناتے ہیں، اپنی تصویریں، ویڈیوز، اشتہارات دیتے ہیں کہ اس نے یہ دیا ہے، لیکن اللہ کے مخلص بندے جب دیتے ہیں تو ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے جانا ہے، پتہ نہیں یہ عمل ان کا قبول بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے ان کے اخلاص کی۔ ایسے لوگ اگر دیکھیں کہ ان کا اخلاص محفوظ رکھنا مشکل ہے، ہو رہا ہے کسی عمل میں، تو پھر وہ ایک اور کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ اصلاً اپنے عمل کو پھر ایسے چھپاتے ہیں کہ کسی پہ ظاہری نہ ہو، تاکہ اخلاص کو کوئی خطرہ پہنچے، تاکہ ریا کا کوئی شبہ آئے۔ نظروں سے اوجھل ہو کر، چھپ کر کے اس عمل کو انجام دیتے ہیں تاکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے، کسی اور کا شیبہ تک نہ آئے۔
جی کسی کو خبر ہی نہیں ہونے دیتے کہ یہ عمل انہوں نے کیا ہے، اور اس طرح سے وہ اس محاورہ کا مصداق بن جاتے ہیں کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، کسی کو پتہ نہ چلے۔ اگر مخلص ہو کر کے عمل کرنے کا کوئی نمونہ دیکھنا ہے نا، تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب کسی غریب اور مسکین کو آٹا وغیرہ دینا ہوتا تو اس عمل کے لیے رات کی تاریکی چھا جانے کا انتظار فرماتے اور پھر اس مستحق کے دروازے تک پہنچاتے، تاکہ ان کے اس عمل کو کوئی دوسرا آدمی تو کجا، خود اس مسکین اور غریب کو بھی پتہ نہ چلے کہ کون مدد کرنے کے لیے آیا تھا یا کون حاجت روائی کے لیے آیا تھا، تاکہ اس عمل کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے تک محدود ہو، اور اگر وہ کبھی مسکین اور غریب سامنے آ جائے تو اس کو شرمساری نہ اٹھانا پڑے، اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ بندہ ہماری مدد کرتا ہے۔ جی تو اب اس طرح کا کام انسان کو عقیدہ ہی کروا سکتا ہے نا، اس طرح چھپ کر کے کہ کسی آدمی کو پتہ نہ چلے، دائیں کے ساتھ دے تو بائیں کو خبر نہ چلے۔ ورنہ اگر جو آدمی آخرت پر یقین نہیں رکھتا، جو یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے اعمال کا صلہ دینا ہے، اخلاص کوئی چیز ہوتی ہے، سزا و جزا کوئی ہونا ہے، اگر اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے تو وہاں اخلاص کا کوئی معنی و مفہوم نہیں بنتا، پھر وہ عمل کیوں کرتا ہے؟ پھر وہ عمل کرے گا یا ذاتی خواہش اس کو تنگ کر رہی ہے کہ یہ کام کرو، یا شہرت کا لالچ، یا انعام اور کہیں سے مثلا مال کا لالچ، یہ کرواتا ہے اسے۔ تو ایسے آدمی کے لیے چھپ کر عمل کرنے کا کوئی معنی نہیں ہے، کوئی اخلاص کا مفہوم ہی نہیں بنتا ہے۔ یہاں پر ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایک کوشچن کرے، سوال کرے کہ اس چیز سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انسان نے کس نیت اور کس ارادہ سے عمل انجام دیا ہے؟ مہم تو یہ ہے کہ ایک ایسا عمل کرنا اچھا اور قابل تعریف ہے جس عمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پھر اخلاص ہو یا نہ ہو تو آدمی قابل تعریف ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر صرف مخلص آدمی ہی کیوں اس کی تعریف کی جائے یا اس کو صلہ یا اجر زیادہ دیا جائے، جب اصل مقصد ایک اچھا کام ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں؟ تو وہ بھی کر رہا ہے جو کافر ہے اور وہ بھی کر رہا ہے جو مسلمان ہے، فرق کیوں کیا جائے ان میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہری نگاہ سے دیکھا جائے تو جی ہاں، جیسے اعتراض میں کہا گیا ہے کہ ظاہراً ایک جیسے کام ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، کام دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو جو مخلص نہیں ہے اس کا بھی تعریف ہونی چاہیے ویسے ہی جیسے ایک مخلص کی ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو نہیں، اخلاص کے بہت زیادہ آثار ہیں، جگہ جگہ وہ نمودار ہوتے ہیں وہ آثار، چونکہ جو آدمی رضائے پروردگار کے لیے کام کر رہا ہے نا، سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ وہ ویسے ہی کرے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جبکہ دوسرا آدمی اپنی مرضی سے جیسے دل کرے گا ویسے کرے گا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے کہ ایک بندہ ان حدود اور قیود میں رہ کر اس طریقے پہ عمل کر رہا ہے جیسے خالق نے بتایا ہے، لین دیے، اور ایک بندہ جیسے اس کا ذہن میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ تو مخلص آدمی اس اپنے عمل میں کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، قدم نہیں اٹھائے گا جو اس کے خالق کی ذات کو ناراض کرے۔ تو اس کا عمل ہر قسم کے شیبے، ظلم، زیادتی، ناانصافی سے خالی ہوگا، چونکہ اس سے وہ مقصد اس کا حاصل نہیں ہوتا کہ جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا تھا۔ لہٰذا وہ کبھی اپنے اس عمل میں ذاتی خواہشات کو غالب نہیں آنے دے گا، پورے کام میں ہر لمحے میں عدل و انصاف کے تقاضوں کا خیال رکھے گا۔ جبکہ جہاں اخلاص نہیں ہے وہاں یہ بات پائی جانا ضروری نہیں ہے، جو اس ہدف سے نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے کام کرے تو وہ ہر جہت اور ہر پہلو میں اپنی خواہش کے مطابق چلے گا، اپنی سوچ کے مطابق چلے گا، جس سے عمل میں کئی ایک جہت سے نقائص ہو سکتے ہیں۔
بہت ساری جہاد سے وہ آدمی غافل ہو سکتا ہے، چلو خواہش نفس کی اتباع نہ کرے، لیکن انسان ہے، سوچ محدود ہے، تو جب اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلے گا تو اپنی سوچ سے کام کرے گا، اور اس سے کئی ایک جہاد سے وہ غافل رہ سکتا ہے۔ اور اگر پھر بالفرض ہر پہلو سے دونوں کام ایک جیسے ہی ہوں تو پھر بھی ثواب کے مترتب ہونے اور نہ ہونے والا فرق بہت بڑا فرق ہے، چونکہ اخلاص سے عمل انجام نہ دینے کے نتیجے میں آدمی کئی گنا ثواب ملنے سے محروم رہ گیا، چونکہ اس نے ثواب کے لیے عمل انجام ہی نہیں دیا کہ اس کو کہا جائے یہ ثواب کا مستحق ہے۔ اس نے خود نیت ہی نہیں کی ثواب کی، تو کیوں مستحق ہے ثواب کا؟ پھر عقیدہ ہی نہیں رکھتا اصلا۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اسی طرح اخلاص والے اور بدون اخلاص، بغیر اخلاص عمل میں جو ایک بہت بڑا فرق اور پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صاحب عقیدہ اپنے اخلاص کی وجہ سے کبھی بھی وہ دو رنگ والا، دو چہرے والا نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا ظاہر ہے وہی اس کا باطن ہوتا ہے، کسی قسم کا اس میں دھوکہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ کسی کام میں کسی کے لیے ہمدردی ظاہر کرتا ہے تو ہمدردی ہی ہوتی ہے، وہ پیچھے کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے محضر میں پاتا ہے، جو رب علیم بذات الصدور ہے، جو آنکھوں کے اشاروں تک کی خبر رکھتا ہے، جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ مجادلہ میں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامة ان اللہ بكل شیء علیم۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اپنے عمل میں، تو کیسے کسی کو ظاہر اور کرے اور اندر سے دھوکہ دینا مقصود ہو؟ کیا فرمایا ہے قرآن نے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، کبھی تین آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر یہ کہ ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ پانچ آدمیوں کی مگر یہ کہ ان کا چھٹا اللہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ جہاں کہیں ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ اللہ یقیناً ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے۔ تو اخلاص والا آدمی جو ہے وہ اپنے عمل میں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ہر حرکت کو جانتا ہے، میرے سوچ کو جانتا ہے، میرے اشاروں کو جانتا ہے، جس وجہ سے وہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہوتا ہے۔ وہ ہمدردی کرنے کے لیے کام کرتا ہے تو ہمدردی کر رہا ہوتا ہے، کسی سے نہیں کرنی تو ظاہری طور پر بھی نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ مزید اس حوالے سے کچھ گفتگو اگلے درس میں ہوگی۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔